امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو فرقوں یا مذہبوں میں تقسیم نہ کرو۔ محرم کا چاند دیکھیں، رمضان کا مہینہ چاند طلوع ہوتا ہے، جتنے جمعے 3 جمعے ہوں رمضان میں یا 4 جمعے ہوں، علماء کرام خطاب جو کرتے ہیں وہ قرآن اترنے پہ ہی کرتے ہیں کہ اتنے سال مکے میں اترا، اتنے سال مدینے میں اترا۔ حالانکہ رمضان میں صرف قرآن نہیں اترا، تورات بھی رمضان میں اتری، زبور بھی رمضان میں اتری، انجیل بھی رمضان میں اتری، قرآن بھی رمضان میں اترا۔ لیکن کوئی مولانا تورات زبور انجیل اترنے کی بات نہیں کرتا، سارے قرآن ہی کی بات کرتے ہیں۔ وہ بھی تو اللہ کا کلام تھا، ان کی بھی بات کر لیتے۔ کہتے ہیں جی جب قرآن کی بات ہو جائے پھر سارے ذکر اس میں آ جاتے ہیں۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن کی بات کی جائے تو پھر باقی ذکروں کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ اسی لیے ہم حسین کی بات کرتے ہیں کہ باقی ذکروں کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ جئیں، آپ جئیں۔ میں یہ کوئی خطیبانہ بات نہیں کر رہا ہوں، آپ اپنی مرضی کے پروفیسروں سے تسلی کر لیں کہ تورات زبور انجیل ساری کتابیں ماہ رمضان میں اتری۔ رمضان کے مہینے میں جتنے جمعے ہیں ان میں ذکر قرآن کا کیا جاتا ہے، مساجد میں، محافل میں۔ اشتہار آپ دیکھتے ہوں گے، نزول قرآن کانفرنس، جشن نزول قرآن۔ رمضان کو بھی اگر بندے سمجھ لیں، فلسفہ رمضان کا بچے نوجوان سن رہے ہیں، رمضان کا مہینہ اگر سمجھ میں آ جائے، مذہبی معاملات بالکل فیصلہ کن پوزیشن میں آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جی جنہیں اللہ بنا دے وہ برابر ہوتے ہیں، جنہیں اللہ بنا دے وہ جی ایک حیثیت کے ہوتے ہیں، وہ جی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کے بنائے ہوئے برابر ہوتے ہیں پھر باقی مہینے بھی اللہ نے بنائے، رمضان بھی اللہ نے بنایا۔ جب باقی مہینے بھی اللہ کے ہیں، سارا سال تراویحاں پڑھا کرو۔ بولے میرے ساتھ، آپ زحمت فرمائیں۔ لیکن کیوں باقی مہینوں میں نفلوں کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا؟ رمضان کے مہینہ میں نفل بھی جماعت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، کیونکہ رمضان میں قرآن اترا ہے۔ اس کا مطلب ہے باقی راتیں رمضان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ان راتوں میں وہ رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا گیا، جسے لیلۃ القدر، تو لیلۃ القدر کی برابری باقی راتیں کر سکتی ہیں؟ ایک ہی جواب دیتے ہیں، جی نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن اتارا۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اللہ فرماتا ہے تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے، تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اللہ نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ہمیں کہتے تھے جنہیں اللہ بنا دے وہ ایک حیثیت کے ہوتے ہیں، خدا کہہ رہا ہے لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے باقی بھی راتیں، ہے لیلۃ القدر بھی رات، لیکن اسے افضل کیوں مانا جاتا ہے؟ کہتے ہیں جی لیلۃ القدر میں قرآن اترا، وہ سعودی عرب سے لے کے تیرے پاکستان کے مرکزوں تک ڈالر تو امریکہ کے چل رہے ہیں، اور عقیدے میری قوم کے بچوں کے پاکستانیوں کے بدلنا چاہتے ہو کہ جی کوئی فرق نہیں ہے بندے اور نبی میں، یا رسول اللہ نہ کہو، یا محمد نہ کہو، یا نبی اللہ نہ کہو،
محمد کو حاضر ناظر نہ مانو. میں سید ریاض رضوی پوچھ رہا ہوں تیری سوچ میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی کہ جس رات پہ قرآن اترے اسے افضل مان لیتے ہیں اور جس ذات پہ قرآن اترے اسے افضل کیوں نہیں مانا جا رہا؟ مہربانی سے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. متوجہ ہیں سرکار صاحبان؟ اور جس رات پہ قرآن اترا ہے اس رات کو تو افضل مانا جا رہا ہے. یعنی اس رات 13 رجب کا جشن ہونا یا میلاد النبی کا، سرکار کا 12 ربیع الاول والا جلوس، گلیوں میں چراغاں، بلڈنگوں پہ چراغاں، حکومتی سطح پہ جتنی مملکت کی سرکاری عمارتیں ہوتی ہیں ان پہ چراغاں ہوتے ہیں. پھر کچھ مسلمان ہیں جو اور تو کچھ کہہ نہیں سکتے، پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ بجلیوں جو پوری نہیں ہو رہی. قسم بخدا بجلی پوری ہو نہیں رہی. یہ شیعہ سنی عجیب قوم. وہ رسول اللہ یہ چراغاں کس بات کا؟ کہتے ہیں جی کیوں اسلام میں تو نہیں ہے. ٹیچر پروفیسر بچوں کو لیکچر دیتے ہیں بھائی کہ اسلام میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی. کیوں؟ اسلام میں اسراف کی اجازت نہیں ہے. اور یہ جو چراغ ہیں یہ فضول خرچی میں آتا ہے، اسلام میں اجازت ہے ہی نہیں. 27 رمضان کو جس مسجد میں سارا سال گلی میں بلب نہیں نہ لگتا، 27 رمضان کو وہ بھی نزول قرآن کے نام کا چندہ گلی سے لے کے وہ 5-7 لڑیاں مسجد کے دروازے پہ لٹکا کے بیٹھ جاتے کہ بلا بجلی تو پوری ہو نہیں رہی تھی. کہ 27 رمضان کو آپ نے چراغاں ایویں چھوٹے لیول کا کیوں کر لیا؟ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ رات کون سی رات ہے. کہ بلا کون سی رات ہے؟ اس رات پہ قرآن اترا ہے. اس کا مطلب ہے جس رات پہ قرآن اترے اس رات پہ لائٹیں لگانا جائز ہے، اور جس ذات پہ قرآن اترے اس کے لیے لائٹیں لگانا جائز نہیں ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ یا رسول اللہ. مہربانی سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ.